على حبيبه الكريم الأمين العظيم الجود الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. سورہ برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام الكريم وعلى أصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 تک کا درس چکا ہے. اس درس میں ایک خصوصی بات یہ تھی کہ بندوں کو جو بھی عمل کرے یا کرتے ہیں تو اس عمل کی بنیاد پر اللہ سے فضل نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ کے فضل اور کرم کی امید کی بنیاد پر فضل مانگنا چاہیے. یرجون رحمت اللہ کا مطلب یہ ہے جس میں ایک فرقہ معتزلہ جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پر نیک لوگوں کو ثواب دینا واجب اور گنہگار کو عذاب دینا واجب کمپلسری، جبکہ یہ عقیدہ صحیح نہیں. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں. اللہ اگر آپ کو دے رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، نہیں دے رہا ہے تو اس کا عدل. آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ مخلوق ہیں. آپ جو کریں گے وہ پوچھے گا، اس کو حق ہے. وہ کیا کر رہا ہے آپ نہیں پوچھ سکتے کیونکہ آپ کو حق ہے. تو اللہ کے فضل کی تلاش اور اللہ کے کرم کی تلاش رکھنی چاہیے. بندوں کو عمل کو ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. خدا کے فضل اور کرم کو اپنی زندگی کے لیے ڈیپینڈنٹ سمجھنا. یہ گزشتہ کا اجمالی خلاصہ تھا. آج جو ہے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ بات ہے. اللہ سبحانہ پہلے آپ کو بتا دوں شراب کی حرمت جو ہے یعنی شراب جو حرام ہوا ہے وہ سن 3 ہجری میں ہوا ہے، ہجرت کے 3 سال. اس سے پہلے شراب حرام نہیں حلال. اب آپ سمجھیے کہ ایک شراب کا جو تصور ہے، یہ جو آپ آج باروں کی دنیا دیکھتے ہیں، یہ بار کی دکان جو دیکھتے ہیں، وہ شراب مراد نہیں ہے جس میں حلال اور حرام کی بات نہیں جا رہی. آج جو ہے ایک کیمیکل کے ذریعے سے شراب حلال ہے. وہ جو حرام اور حلال کا مسئلہ تھا، وہ جس کو جوس بولتے ہیں آپ، جوس کو حلال ہونے سے پہلے جوس ہی کی شکل میں رکھا گیا تو وہ حلال تھا حرام ہونے سے پہلے. اور جب حرام کی آیت نازل ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ کدو جانتے ہیں تو کدو ایک لمبے والے کدو آتے ہیں، بڑے موٹے والے. اس کے اندر سے عرب والے کیا کرتے تھے؟ دبا عربی میں اس کو بولتے تھے. اوپر کا حصہ کاٹ لیتے تھے اور اندر کی ساری چیزیں نکال لیتے تھے اور اندر کھوکھلا ہو جاتا تو جوس کو اس کے اندر ڈال دیتے. پینے کا وہی آلہ تھا، جوس کو اندر ڈال دے تو جب تک اچھے سے جوس پیتے رہے حلال تھا. لیکن بولے کہ یار مزہ نہیں آتا ہے، ایسا مزہ نہیں آتا. تو ریسرچ وغیرہ کرنے کے بعد اس کے اندر جوس ڈال کر زمین کو کھود کر اس کے اندر ڈال دی تو 2-3 دن کے بعد آج بھی آپ دیکھیے کوئی جوس وغیرہ
اب بغیر مطلب فریج میں بھی رکھیے اور لائٹ نہ ہو تو اس کے اندر پین آ جاتا ہے، جھاگ آ جاتی ہے، جھاگ آ جاتی ہے، وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کو پیجیے تو اس کے اندر آپ کو شراب یعنی عقل کو معاف کر دینے والی حرکت جس کو سکر بولتے ہیں شریعت، سین کا خراب سکرانی کیفیت آ جاتی ہے، لڑکھڑانے والی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ کرتے کہ اس برتن میں جوس کو ڈال کر اس میں پٹیاں لگا کر کے زمین کے اندر کھود کر اس کو ڈال کر رکھ دیتے تھے، 2-3 دن کے اندر اس میں جھاگ وغیرہ اور اس میں جوش آ جاتا، جوش والا جب پیتے تھے تو اس میں ایک دم بالکل یعنی عقل ان کی چلی جاتی۔ تو اللہ پاک نے دیکھا کہ نہیں، جوس کی اصلیت کو یہ چینج کر دیے اور نظریے میں یہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے سن 3 ہجری میں حرام کر دیا۔ تو یہ ہے شراب کے حرام کی علت۔ اب یہ شراب جو عمومی طور پر اگر حرام اور حلال کا پہلو سمجھیے تو کوئی ذہن میں آ سکتا کہ ارے حلال کھانا کچھ زمانے تک کچھ زمانے 10 سال تک رسول پاک 13 سال تک رسول پاک مکہ میں رہے، پھر 3 سال کے بعد مطلب 16 سال تک حلال کھانا، تو پھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا حلال کھانا۔ لیکن نہیں، وہ شراب کی حیثیت کوالٹی الگ تھی، اور یہ جو آج باروں کی حیثیت ہے یہ تو ایک دم آل بالکل حرام۔ اس میں حلال اور حرام پہ اول اور آخر، تقدم تاخر، قبلیت بعدیت کا پہلو بھی ہے۔ یہ آل ان آل اگر عرب میں بھی یہ ہوتا تو بھی آل ان آل حرام ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی اس طرح کی حیرت نہیں ہے کہ پہلے اس کو جوس رکھا جائے پھر اس کو بنایا جائے، شروع ہی سے اس کو کیمیکل کے ذریعے سے بار بنایا گیا تھا، شراب بنایا۔ تو آج کی تاریخ میں جو شراب، جتنے بھی شراب نام کے جتنی بھی کوالٹی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام تھی، ہے اور رہے گی آج کی تاریخ میں۔ اور اس شراب کی جو حرمت سن 3 ہجری میں ہو رہی ہے اس کی وجہ جوس پہلے وہ تھا، اس کے بعد شراب بنا دیا، سکرانی کیفیت آ گئی، عقل کو مخمور کر دیا، اس بنیاد پر وہ حرام کیا گیا۔ تو اس بنیاد پر وجہ آج کے شراب میں بھی وہی پائی جا رہی ہے کہ جو شراب کی۔ اچھا ایک اور بات، ایک قاعدہ دھیان رکھیے گا، ایک قاعدہ ہے حدیث میں بھی، ما اسکرا کل مسکر حرام، ہر عقل کو معوف کر دینے والی، عقل کو ضائع کر دینے والی، عقل کو مخمور کر دینے والی، اب ہم اگر بولے 2 تو آپ کو دکھے 4، ہم بولے زمین تو آپ کو دکھے آسمان، عقل کو معوف کر دینے والی چیز حرام ہے۔ ہر مسکر چیز حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر مسکر چیز، ہر شراب کی کیفیت لا دینے والی چیز حرام ہے۔ اسی کو اس میں گٹکا لے لیجئے، سگریٹ لے لیجئے، جتنی بھی ہانیکار چیزیں، گٹکا کھانے والے کمپنی خود لکھتی ہے، سگریٹ کے اوپر خود لکھا رہتا ہے یہ ہانیکار، یہ ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں، تو ہر ہانیکار چیز حرام ہے۔ ہر جسم کی مطلب جس پر افیکٹڈ، منفی طور پر، نیگیٹو طور پر افیکٹڈ چیز حرام ہے۔ یہ ایک دم دھیان رکھیے گا، ایسا نہیں کہ صرف لکوڈ حرام ہے، ایسا نہیں، جو بھی چیز آپ کے جسم کے لیے نیگیٹو طور پر افیکٹڈ ہو وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ اسی لیے گٹکا کھانا حرام ہے، سگریٹ پینا حرام ہے، جتنی بھی چیزیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز کا بھی اس میں فائدہ نہیں، 1 کروڑواں حصہ بھی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان۔ تمباکو حرام ہے، چاہے کھانا کھا کر آپ اس کو پچا لیں، ہضم کر لیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن فی نفس ہی نیچرلی طور پر وہ جسم کے لیے ہانیکار ہے، اس لیے یہ حرام ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ میں نے صرف حرمت کا فتویٰ نہیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ پیتے ہیں نا، بڑے بڑے علماء مفتیان پیتے ہیں سگریٹ، اب اگر حرام کر دے تو حرام کر رہے ہیں، نہیں، نیچرلی طور پر ہم نے جو علت بتایا ہے کہ چونکہ اس کے اندر جسم پر نگیٹو اثر ڈالتی ہے یہ چیز، اس لیے، اور جسم جو ہے اللہ پاک نے آپ کی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پارہ نمبر 11 میں آپ دیکھتے اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنوں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ تو کیا مطلب ہو؟ یہ جان خدا کی امانت ہے، خدا کی امانت کو خدا خرید، بأن لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اب اس امانت میں اگر آپ کچھ ایسی چیز یوز کریں گے جو اس پر افیکٹڈ ہو منفی طور پر، تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ تو اور خیانت حرام ہے،
اس لیے ہر وہ چیز انسان کے لیے حرام ہوگی جو اس انسان کے اوپر نگیٹو اثر ڈالے. ہو گیا سمجھ میں آ گیا؟ اس اعتبار سے کہا گیا ہے. ورنہ فی نفسہ جو لوگ پیتے ہیں ان کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہضم کر سکیں، لیکن میں تو ایسوں کو ایک دم مطلق طور پر ہضم کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ جب خراب ہے تو خراب ہے. ہاں لیکن اس کی حرمت میں اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کنٹرولر رہتا، عقل معروف نہیں ہوتی، اور شراب کے حرمت کی جو وجہ ہے وہ عقل کو زائل کر دینا. تو کچھ لوگ گٹکا کھا کر کے بھی عقل کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے شدید حرمت کا فتویٰ نہیں لگے گا، کیونکہ عقل ابھی ہے ان کے پاس. شدید حرمت کا فتویٰ نہیں لگے گا. بیڑی اور سگریٹ پینے والوں پر شدید حرمت کا فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن اگر کسی کو سنگنے ہی سے عقل معوف ہوتا ہے، جیسے میں اپنی ہی بات کہتا ہوں، کوئی اگر صرف یہ کھائی بولتے اس کو بہاریاں بہت کھاتے، بنگالیاں بہت کھاتے، ایسے لگا کے یہاں پہ ڈال دیتے. کچھ عورتیں بھی کام کرنے والے سے، تو اس کی جو دھول ہوتے ہیں نا، اس دھول سے مجھے ایک دم بالکل بے ہوشی آتی ہے، متلیاں آنے لگتی. تو ہمارے لیے وہ دھول بھی حرام ہے، کیونکہ ہمارے اوپر افیکٹڈ ہے، ہماری عقل کو ظاہر کر دیتی. لیکن جن کو اگر نہیں کرتی ہے، جیسے دیکھیے مست کام کر رہے ہیں ہاں، تو ان کے لیے شدید حرمت نہیں ہوگی، لیکن حلال مطلق کا بھی فتویٰ نہیں دے گی. مطلق حلال کا بھی فتویٰ نہیں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ ہے ہی نہیں کچھ. یہ صرف یہ بول سکتے ہیں کہ تھوڑا سی غم بھلانے کے لیے پی رہا ہوں، تھوڑا سی دنیاوی ریلیکس کے لیے پی رہا ہوں، ٹینشن دور کرنے کے لیے پی رہا ہوں، یہ سب بول سکتے ہیں. لیکن جسم پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جسم میں توانائی اور طاقت نہیں لاتی، وہ ایک سوچ و فکر میں بس ریلیکس کا پہلو ہے. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو شراب کی حرمت کی جو علت بیان کی گئی ہے، وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی، ایک دم سے آسان سے وہ علت کیا ہے؟ عقل کو مخمور کر دینا. تو یہ علت جہاں جہاں اور جس جس چیز سے پائی جائے گی، وہ علت پائے جانے کی وجہ سے وہ فتویٰ بھی وہاں لگ جائے گا. علت پائی جائے گی، جیسے دیکھیے کہ سورج نکلے تو سورج کا نکلنا علت ہے دن کے موجود ہونے پر. ایک دم آسان. علت عین لام کا، علت بولے تو سبب، یعنی سورج نکلے تو دن موجود ہوتا، چاہے بارش کیوں نہ ہو، چاہے سورج دکھے کیوں نہیں، لیکن دن کے وجود کے لیے سورج کا نکلنا ضروری ہے. علت. تو ایسے ہی عقل کو مخمور کر دینے والی جتنی بھی چیزیں یعنی علت کے طور پر ہے، جہاں جہاں عقل کے مخمور کرنے والی چیزیں پائی جائیں گی اور یہی سبب ہے ہر حرمت کا، تو حرام کا فتویٰ وہاں لگے گا. یہ اس کو دھیان رکھیں. اب سنیے، یسألونک عن الخمر والمیسر. میسر مانے جوا، جوا جو شٹے بازی یہ سب جتنے بھی کر رہے ہیں. اے حبیب مکرم، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. یا رسول اللہ، بڑا تو مطلب اچھے کہنا ہے، ایسا ٹینشن دور ہو جاتا، اور ایک دم بالکل 10 روپیہ تھا 100 روپیہ ہو گیا، 100 روپیہ تھا 200 روپیہ ہو گیا. اس طرح سے آ کر کے نبی کو سمجھا رہے ہیں لوگ جب پوچھ رہے تھے. تو آقا فرماتے ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ ارشاد فرمائیے، قل فیہما اسم کبیر. اب آپ غور کر سکتے ہیں، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے اور جوا کھیلنا بھی گناہ کبیرہ. اب جتنی بھی اس میں شٹے بازیاں ہیں، جیسے آئی پی ایل کرکٹ وغیرہ کا میچ ہو رہا ہے، یہ ٹیم جیتی تو اتنا پیسہ فکسر، تو وہ سب جو جتنی بھی چیزیں ہیں اسی میں شطرنجیاں وغیرہ سب اسی کے اندر آ جاتی ہے. غرض ہے کہ جو بھی چیز مطلب یہ کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے دور کر دے، وہ ساری چیز اس کے اندر جوؤں کے اندر آئے گی. بیٹھے بیٹھے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ کما لے رہے ہیں، بس خالی تاش پھینک رہے ہیں. یہ تاش پہ بازیاں، یہ شٹے بازیاں، یہ شطرنجیاں، جتنی بھی کھیل کود لین دین کے اعتبار سے ہو رہی ہے. اب ایسے اگر بول رہے ہیں کہ ہاں وہ ٹیم جیتے گی، میں کہتا ہوں آپ نہیں، وہ ٹیم جیتے گی میں کہتا ہوں، اتنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں اتنا شرط لگاتا 1 لاکھ روپے، ہاں ٹھیک ہے میں 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، تو یہ جوا ہو گیا، یہ شٹے بازی، یہ حرام ہے، مطلق طور پر حرام ہے. اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے اس میں. لیکن ومنافع للناس، ظاہری طور پر لوگوں کا فائدہ چھپا ہوا ہے. منافع میں ظاہری طور پر ظاہر ہے، 100 روپے تھے 1 لاکھ روپے ہو گئے، 1000 ہو گئے، تو فائدے ہی نہ دکھ رہے ہیں، تو بظاہر فائدہ ہے. اب دیکھیے ایک دم بالکل کیا لڑایا وغیرہ کر رہے تھے، ذرا 2-3 گلاس پلا کے آرام سے سو گیا، تو فائدہ ہی فائدہ ہے.
تو بظاہر دیکھیے ان دونوں میں بظاہر لوگوں کا فائدہ ہے، حقیقت میں گناہ کبیرہ ہے، انجام کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اس میں گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، اللہ رسول ناراض ہوتا ہے۔ لیکن سنیے لوگوں کو ظاہری طور پر فائدہ ہے نا، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی اس کا انجام، رسول پاک بھی معراج میں تشریف لے گئے، ایک قوم کو دیکھا عذاب میں مبتلا ہے، جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ یہ جوا خور ہے، سود کھاتے تھے یا جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے۔ اس مطلب کہ عذاب میں مبتلا شروع ہی سے بندہ ہو جاتا ہے۔ اب میدان محشر کب ہونے والا ہے؟ اب سوچیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو نیک عمل کرنے کی وجہ سے، ایمان کے بعد نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس کی قبر ہی جنت ہے، اس کی قبر ہی میں اس کو مطلب ریلیکس، اس کی قبر ہی میں اس کو ساری سکون کی چیز ہے۔ اسی لیے تو دعا کرتے ہیں اللہ قبر میں چین و سکون عطا فرما، اسی لیے تو دعا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کو اس گناہ کا عذاب قبر ہی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب نے رسول اللہ نے دیکھا، یہ کہاں دیکھا؟ یہ انہی لوگوں کو تو دیکھا جو برزخ میں ہوں گے۔ تو شراب پینے والے، سود کھانے والے، جوا کھیلنے والے، یہ سب کو عذاب میں مبتلا دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا بظاہر فائدہ سے اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اکبر ہے، بہت بڑا۔ یہ ہو گیا شراب اور جوا کا۔ اب ایک اور بات، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آیت کریمہ یہاں سے لے کر کے 219 آیت نمبر 219، اچھا 219 ہی کا چل رہا، یہاں تک جو آیت تھی، نہیں آیت کا جو فرسٹ حصہ تھا یہ محکم تھی۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس میں کچھ حصہ یہ ہے منسوخ ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک ہی آیت میں محکم بھی ہے منسوخ بھی ہے، یعنی ایک آیت مسئلہ بھی نکل رہا اور ایک آیت میں صرف ایمان رکھنا ہے، آپ کو آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ اب دیکھیے شروع میں زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے حکم یہ تھا، توجہ دے، اسلام کے دائرے میں رہنے والوں کو حکم یہ تھا کہ آپ کو آپ کے فیملی اور فائنینس میں جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا مال رکھ لینا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ایکسٹرا مال ہے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ فرض تھا۔ اب فرض کیجئے آپ کو 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے آپ کے فائنینس کے اعتبار سے، آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، تو اب آپ 8 لاکھ روپے دے دینا زکات۔ ایسا آج تو 2.5% ہے، آج 2.5% دینا ہے آپ کو، 40واں کر کے 2.5% دینا ہے آپ کو، آج یہ ہے۔ لیکن پہلے حکم یہ تھا، دیکھیے آپ، تو اللہ پاک گویا شروع سے چاہتا ہے کہ میرے بندے تم میرے بنے رہو، شروع سے چاہتا ہے میرے بنے رہو۔ مال اور دولت ہمیشہ اللہ سے دوری کا سبب بنا ہے، چنانچہ شروع میں کیا ہے، کہا گیا ایسا کہ سنو تم میرے اوپر ایمان لائے ہو اور نبی پاک کے کہنے کی وجہ سے تو آپ فالو نہیں کرو گے نا، ہاں تو سنو جتنا کھانے کی ضرورت ہے اتنا رکھ لو، جو ایکسٹرا ہے وہ دے دو نا۔ تو جتنا بھی ایکسٹرا ہوتا تھا، آج تو آپ کے پاس لاکھوں ہیں تو آپ کو 2.5% نکالنا ہے، 1 لاکھ میں 2.500 نکالنا ہے، بس 97,000 رکھنا ہے۔ لیکن اگر پہلے 2.500 کی ضرورت ہوتی اور 97.5 کی ضرورت نہیں تو 97.5 نکالنا پڑتا، ایسا یعنی ضرورت کو رکھنا پڑتا، اس کے علاوہ نکالنا پڑتا، ایسا فکس نہیں تھا، یہ حکم تھا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے حبیب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیا زکات دیں اللہ کی راہ میں، قُلْ الْعَفْوَ، عفو بولتے ہیں جتنا بھی ایکسٹرا مال ہے سب دے دو، جتنا بھی ایکسٹرا مال ہے سب دے دو۔ یہ آیت جب اتری تو ایسا بہت دن تک عمل رہا، لیکن اس آیت کریمہ کو آیت زکات نے منسوخ کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آیت زکات، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، یہ آیت جب اتری کہ لوگوں نماز قائم کرو زکات دو، تو زکات اب حکم نازل ہو گیا اور رسول پاک نے واضح کر دیا کہ زکات کتنا دینا ہے۔ تب یہ آیت کریمہ جو ایکسٹرا کا پہلو تھا، اب اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو گیا، آیت باقی ہے، یعنی تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا، اس کو دھیان رکھیے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اللہ پاک تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دیکھیے کتنی پیاری بات کر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی آپ پڑھتے ہوئے اگر معنی چلے جائیں، معنی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے چلے جائیں تو دھیان تک نہ گزرے،
کریں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تو ایکسٹرا خرچ کر دینا, اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ترجمہ کرتے ہیں. لیکن آپ جان رہے ہیں کہ یہاں پر کیا خرچ کریں تو ایکسٹرا خرچ کرو, ایکسٹرا کتنا خرچ کریں, ایک آٹومیٹک سوال ہوتا. تو یہ آیت کریمہ جب پڑھتے ہیں تو ایک دماغ خراب, دوسری آیت کریمہ ٹکراؤ تو کہا دوسری آیت کریمہ جو بعد میں اتری ہے وہ اسی کی ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے اتری ہے, یعنی منسوخ کرنے کے لیے اتری ہے, حکم کو منسوخ کرنے. تو غور و فکر کرنا چاہیے آیت قرآنیہ میں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا قرآن پاک کی ہر آیت کے ترجمہ سے امت کو بس باخبر کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کا اللہ پاک کتنی آیتوں سے مسئلے نکلتے, کن کن آیتوں کو منسوخ کیا ہے, کن کن آیتوں کے حکم کو منسوخ کیا ہے. یہ سب کا علم ضروری ہے اور نہیں ضروری ہے عوام کو تو کم سے کم جو ایکسپلینر ہے ان پر تو ضروری ہے کہ یہ آیت کریمہ پر آپ صرف ایمان رکھو اور اس آیت کریمہ سے مسئلہ نکلتا ہے, یہ ضروری ہے. اب اگر آج امت کو دیکھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا تو کہہ رہا, اچھی بات ہے, ایسا نہیں ہوتا. ایسا اگر ہوتا تو پھر امت محمدیہ کی شریعت کا اعزاز ختم ہو جاتا. امت محمدیہ کی جو شریعت کو عزت ملی ہے اور سارے دین کو, ساری شریعت کو منسوخ کر دیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسری شریعتوں میں یا تو خوب سختی تھی یا خوب ایزی بنی, مطلب خود آسانی تھی, لیکن ہمارے اس میں نہ تو خوب سختی ہے اور نہ خوب ایزی کا پہلو ہے, ایک دم بیچ بیچ میں, یعنی مطلب کنڈیشن ہے اس میں. اور مطلب یہ کہ نہ ہی آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے اور نہ ہی آپ کو مختار بنا دیا گیا ہے, جو چاہے آپ کریں, ایسا نہیں ہے. تو اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے, اسلام میں خوبصورتی نظر آنی چاہیے. اب اگر آج یہی آیت کریمہ امت کے سامنے بتاتے ہیں کہ جتنا بھی ایکسٹرا مال ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ سارا ایکسٹرا مال اللہ کی راہ میں دے دو, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ابھی بیٹیاں شادی کون کرتے ہیں, حقوق العباد کون ادا کرتے ہیں؟ ہر 3 وقت کے کھانے کے اعتبار سے رکھ لینا تو پھر کل اگر نہ ہو تو کون دے گا, دیکھا جاتا نہیں, اللہ پاک نے فکس کر دیا رسول پاک کے ذریعے سے, بس 2.5% وہ بھی سال گزرنا اس مال پر. تمہاری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں, تمہارے تصورات خیالات بڑھ گئے ہیں. واقعی اگر غور کریں نا تو یہ عمل جو ہے نا صحابہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر غور کریں یعنی آج بھی اگر آپ کو 2.5% کا حکم ہے تب بھی آپ قسط کر کے دیتے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں نکالتے ہیں. پوچھتے ہیں مسئلہ کہ حضرت بینک میں ابھی اتنا رکھا ہوا ہے, اگر ابھی 2 دن چھوڑ دیے تو اتنا پیسہ آ جاتا, 2 دن کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا, کیا کرنا. تو یہ سب پوچھ رہے ہیں, لیکن کل کا دور ایسا تھا کہ حکم اترتا اور سڈنلی فوراً اپنے گھر جاتے صحابہ اور فوراً عمل کرتے. اب سوچئے نا, حضرت علی ہے, ایک آیت اترتی ہے کہ لوگوں نبی سے پرسنل بات کرنے کے لیے صدقہ کرو, پرسنل بات کرنا ہے تو صدقہ کرو. اور اس آیت کریمہ کو سب سے پہلے علی نے سنا تو حضرت علی کی جیب دیکھتے ہیں اور پھر تھوڑا آنکھ بند کر کے سوچتے گھر میں تو کچھ ملے نہیں. 10 درہم تھا ان کے پاس, 10 درہم تھا. آپ 10 درہم ایک مسئلہ پوچھتے تھے اور 1 درہم جا کے صدقہ کرتے تھے. سوچیے, پھر ایک مسئلہ پوچھتے تھے 1 درہم صدقہ کرتے. 10 مسئلہ پوچھا حضرت علی نے, اور اس کے بعد جب 10 مسئلہ پوچھے تو دیکھا کہ بعض صحابہ رو رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, اب ہم کیسے پوچھنا. حضرت علی تو صدقہ کر کے آ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں پرسنل بات ہے, اب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, کیا کرنا, کیسے کرنا, رو رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اب کچھ دوسرے عمل کرتے, اللہ پاک نے سڈنلی سورہ مجادلہ کا ایت نمبر 13 اتار دیا کہ سنو تمہیں تکلیف ہو رہی تھی, میرا مذہب, میرے حبیب کا مذہب تکلیف دینے کے لیے نہیں, میں دوسری آیت اتار دیتا ہوں, جیسے تم کر رہے تھے پہلے بات ویسے کرو. تو یہ دیکھیے حضرت علی نے سنا فوراً عمل کیا, اور جو لوگ رو رہے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے, اور آج تو دوسرے کے پاس نہیں ہوتا, ارے میرے پاس کیا ہے, تمہیں کہاں سے, ایسا بولتے. پہلے روتے تھے صحابہ, کاش ہمارے پاس ہوتا تو دیتے. صحیح ہے, اس لیے آج بھی ہم بولتے ہیں نا لوگوں زکات دو اس سے پہلے کہ تیری زکات نکلے, نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تیری نماز جنازہ پڑھی جائے. صحابہ کرام نے جو عمل کیا ہے نہیں کر سکتے. واقعی اسی لیے جب آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں تو یہ واقعی انہیں کے لیے تھا, اور اللہ نے جو منسوخ کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا. وہ واقعی عمل کرنے کے مکمل حامی تھے. ارے 10 منٹ 10 سیکنڈ تک دیر نہیں کرتے تھے, اور آج آپ کو ڈپوزٹ کر دیتے ہیں تو نہیں, دوسرے سے قرضہ لے کر کے آپ دیتے ہیں, ڈپوزٹ میں توڑنا چاہیے کیونکہ اس سے پیسہ ختم ہو جائے گا. یہ سب نظریے رہتے ہیں ہمارے پاس. تو اس میں کیا ہے, ہمارے حساب سے ہمارے کو ثواب مل رہا, ان کے حساب سے ان کو ملا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, ایسی منزل پر پائے نفس مطمئنہ کا مزدہ ملا ان حضرات کو. اور ہمیں تو پتہ نہیں, اللہ پاک ان کے غلاموں میں شریک کر لے, یہ بہت بڑی بات ہے.
یہ کوئی بڑی بات ہے. تو قل العفو، اے حبیب مکرم، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے ایکسٹرا مال جتنا بھی ہے ضرورت کے تحت رکھ لو، خرچ کر لو. اسی طرح اللہ پاک تمہارے لیے آیتوں کو بیان فرماتا ہے اس امید پر کہ تم غور و فکر کرو. یہ آیت نمبر 219 تک کا درس ہوا ہے. آج خصوصیت کے ساتھ عبدالقیوم صاحب کے حوالے سے دعا کرنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے، ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے، اور اس عظیم درس کے صدقہ و خیر میں حبیب پاک کے کرم سے تمام بزرگوں کے وسیلے سے جناب عبدالقیوم صاحب کو جو بھی جسمانی تکلیف ہے مولا دور فرما، پریشانیاں ہیں دور فرما.